اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کے 3 موضوع ہیں، ان پہ بات کروں گا۔ پہلا موضوع تو بندیال کا ہی ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سی مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کے جسم میں کون سا خون ہے جو عزت اس بندے کو راس آتی ہی نہیں ہے۔ لیکن اس میں اس کا بھی قصور نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ پورے دنیا کے میڈیا نے، پوری دنیا کے لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا نواز شریف کو۔ دیکھیں اللہ نے اس کو کیسے سرخرو کیا۔ وہ تمام کیسوں میں بری ہو گیا، اور جو اس کو چور چور کو کہتا تھا وہ آج چوری کے کیس میں ہی 3 سال کے لیے اندر پڑا ہوا ہے۔ چیخیں مار رہا ہے، ٹکرے مار رہا ہے، منتیں کر رہا ہے۔ اور ابھی کتنے دن ہوئے؟ 20 دن ہوئے۔ 20 دنوں میں بندیال نے جمائمہ سے 3 ارب ڈالر میں سودا طے کیا ہے اس کو باہر نکالنے کا۔ لیکن وہ جو اگلوں نے جنہوں نے اندر بند کیا ہوا ہے وہ بھی سوئے ہوئے تو نہیں ہیں، وہ بھی جاگ رہے ہیں۔ انہوں نے جب اس کو دیکھا کہ بھائی اچھا یہ F10 مرکز میں جدھر ان کی میٹنگ ہوئی، جدھر یہ سارا کچھ طے ہوا، اور ادھر ہی وہ اوپر والے بھی موجود تھے، انہوں نے وہ سارے کے سارا دیکھ لیا کہ بندیال گیا ہے، کون سی کوٹھی میں گیا ہے، کون سے اسلام آباد کے گھر میں گیا ہے جہاں معاملات سارے طے ہوئے ہیں۔ اس میں عمران کی دونوں بہنیں بھی شامل تھیں، اور دونوں بہنیں کل مانیٹرنگ کرنے کے لیے کل اس کی بندیال کی کورٹ میں بھی پہنچی ہیں۔ تو حالانکہ کیس چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو یہ دونوں جا کے بندیال کے پاس بیٹھ گئی۔ بھائی ڈالر جو ادھر لگے ہوئے ہیں نا، آخر ڈالر بھی تو اس نے حلال کرنے ہیں نا، اس نے تو فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اگلے بھی چپ کر کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کے بجائے سائفر کے کیس میں بھی اس کے گرفتاری کا آرڈر جاری کر دیا ہے۔ اور سائفر میں اب یہ گرفتار ہوگا نا تو اس کو بندیال جیسے کرپٹ ججوں کے ٹولے کے 3 رکنی ٹولہ ہے جو نا کرپٹ ترین ججوں کا، جس نے ان مردودوں نے پاکستان کو 140 ممالک میں سب سے نیچے کر دیا، نائجیریا سے بھی نیچے کر دیا، یہ حال کر دیا ہے۔ تو اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کل آنا تھا لیکن کل نہیں آ سکا۔ کس طریقے سے بندیال نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی، تو اس میں وہ اس کے پریشر میں نہیں آئے بلکہ تابڑ توڑ جواب دیا۔ اس پہ بات ہوگی۔ اور سائفر کا ماسٹر مائنڈ جو پکڑا گیا ہے اس پہ بات ہوگی۔ اور شاہ محمود قریشی نے سائفر میں ہی بہت کچھ اگل دیا ہے، بہت کچھ بتا دیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ یہ 3 موضوع ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میری آپ سب سے یہی اپیل ہے کہ دیکھیں میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے، کیونکہ میری عمر 75 سال ہے۔ پاکستان کا سب سے سینئر، باقیوں کا نہیں۔ انڈیا میں تو میرے سے بھی سینئر لوگ باہر کے ممالک میں بیٹھے ہوئے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان میں اگر کوئی 75 سال کا بزرگ آدمی یوٹیوبر ہے تو وہ میں ہوں۔ اس کے علاوہ یہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہوا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز نوائے وقت اخبار میں اتوار کا داریہ لکھنے سے کیا تھا 1975 سے۔ اس کے بعد پھر
یہ کیا نام ہے وہ سفر آج تک جاری ہے۔ اب تو پرنٹ میڈیا آ گیا ہے، اس وقت اس وقت پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، اب آ گیا الیکٹرانک میڈیا۔ تو اب جو ان کے منہ میں ڈالا جاتا ہے صحافیوں کے، وہی وہ کہتے ہیں۔ اسی لیے مجھے آپ لوگوں نے کسی چینل پہ دیکھا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ میں پیسے لے کے جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ اتنی سی خبر ہوتی ہے تو اتنی ہی دیکھتا ہوں، اس کو اتنا بڑا نہیں کرتا ہوں۔ دیکھیں، میری آپ سب سے ایک اپیل ہے کہ دیکھیں، میں آپ لوگوں کے لیے کہاں کہاں سے خبریں نکال کے لاتا ہوں، پوری تحقیق کرتا ہوں، تسلی کرتا ہوں، اس کے بعد ولاگ بناتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کا بھی کام ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ اس کو گروپوں میں شیئر کر دیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں جی، یہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لینا، اس قدر اتنا کرپٹ ترین، اتنا جھوٹا اور اتنا دھڑلے سے جھوٹ بولنے والا، دھڑلے سے فراڈ کرنے والا، دھڑلے سے رشوت وصول کرنے والا جج میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا جتنا یہ بندیال ہے۔ اب دیکھیں، اصولاً حق تو بنتا تھا۔ اچھا، کل کیا فرما رہے ہیں جناب کہ خان صاحب کو موقع نہیں دیا گیا، اس کیس کا جلدی فیصلہ سنا دیا گیا۔ وہ کمبخت آدمی، 1.25 سال چلا ہے کیس، 1 سال تو تقریباً 2-3 مہینے چلا ہے کیس، 1 سال 3 مہینے، یہ تھوڑے ہیں 1 سال 3 مہینے۔ اور اس میں 48 پیشیاں ہوئی ہیں، 48 مرتبہ سنائی ہوئی ہے، جس میں خان صاحب صرف 4 مرتبہ پیش ہوئے ہیں۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ بندیال گروپ کہاں پہ کھڑا ہے۔ تو میں نے کیا کہا تھا پچھلے ولاگ میں بھی کہ جمائمہ ایکٹیو ہو گئی ہوئی ہے، اور جمائمہ، اس کا والد گولڈ سمتھ اور اس کا بھائی تینوں ایکٹیو تھے۔ اسرائیل ایکٹیو تھا، امریکہ ایکٹیو تھا، انڈیا ایکٹیو تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو $3 ارب میں خریدا ہے، ان 3 ججوں کے ٹولے کو۔ تو فوری طور پہ بیٹھ کے جی کیس لے کے، حالانکہ اصولاً یہ ہوتا ہے کہ اچھا، خود ہی قانون کی دھجیاں بھی اڑا رہے ہیں اور خود ہی ہمیں قانون بھی سکھا رہے ہیں جھوٹ بول کے۔ اب اصولاً حق تو بنتا ہے نا کہ سیشن کورٹ نے اگر فیصلہ دیا نا، مرد مجاہد جو جج ہے دلاور خان، اس نے اگر فیصلہ دیا ہے نا، تو اس کے بعد اس کی اپیل جانی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ بجائے ہائی کورٹ میں جانے کے، وہ اس کے وکیل ڈائریکٹ اٹھا کے کیس لے گئے جی بندیال گروپ کے پاس، اور وہاں جا کے کیا اپلیکیشن دائر کی ہے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ ہماری پورا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی ان کو اعتماد نہیں ہے کہ بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ ہمارا کیس نہ سنے۔ بھائی کیوں نہ سنے؟ وہ اس لیے کہ بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ بکے گا نہیں، وہ ڈالر نہیں لے گا۔ جو جمائمہ کے ڈالر ہیں، اسرائیل کے ڈالر ہیں، امریکہ کے ڈالر ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں لے گا۔ اس کے لیے انہوں نے منتخب کیا ہے، بندیال کو جو درخواست دیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا کیس یا تو لاہور ہائی کورٹ میں بھیجا جائے یا پھر پشاور ہائی کورٹ میں بھیجا جائے، جہاں ہم آسانی کے ساتھ ڈالر دے کے ان کا منہ بند کر کے اپنے حق میں فیصلہ لے لیں گے۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں۔ تو فوراً اس نے کیس لگا دیا۔ اچھا، 55,000 کیس پچھلے تقریباً اندازہ کر لیں آپ کے 76 سالوں میں 55,000 کیس سپریم کورٹ میں 30 40 سال کے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی طرف یہ بغیرت دیکھتے ہی نہیں۔ آج کل چھٹیوں پہ ہیں، ان کا جب دل کرتا ہے چھٹیاں، جب دل کرتا ہے، اور پیسے لیتے وقت سب سے زیادہ پیسہ یہ لے رہے ہیں یہ جج سپریم کورٹ کے۔ اس کے بعد پھر بجلی کے یونٹ 300 یونٹ فری لے رہے ہیں، 3,000 یونٹ، 3,000 یونٹ، ہر کمرے میں اے سی چل رہا ہے۔ فری کا جو بجلی ملی ہوئی ہے نا، وہ بند کر رہا، اس کمرے میں کوئی نہیں بھی ہے نا تب بھی اے سی چل رہا ہے۔ کوئی کمرے میں
बंदा नहीं भी आया तो पंखे चल, तक कि उनके नौकरों के कमरों में भी एसी चल रहे हैं। इससे आप अंदाजा करें कि किस तरह लूटा जा रहा है इस कौम को। और हमें, मेरे अपने घर में कोई एसी नहीं है, मेरे घर का बिल आया हुआ है 60,000 रुपये। इनको फ्री मिल रही है, गैस फ्री मिल रही है, पेट्रोल फ्री मिल रहा है, और काम क्या कर रहे हैं आजकल भी जनाब? गर्मी तेज हो गई है, छुट्टियों पे है, अदालत में एसी लगा हुआ है, इनकी गाड़ियों में एसी लगे हुए हैं, इनके घरों में एसी लगे हुए हैं। किसके खर्चों पे? आपके और मेरे टैक्स के पैसों के खर्चों पे। तो फिर भी ये बैठ के काम नहीं कर रहे हैं। क्या है जी, आजकल छुट्टियों में है, और जहां पे $3 अरब की ऑफर हुई वहां पे छुट्टियों में ही अपनी दुकान लगा के बैठ गए। और पहले 2 कस्टमर इसके पास आए हैं, कौन? दुकान जो लगाई हुई है, दुकान खोल के बैठा ही है, ये 3 जजों का करप्ट टोला बैठा ही है। तो 2 गाहक आ गए, लेडीज गाहक। एक आई है, दोनों इमरान की बहनें, जो खुद 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं और इनके वारंट जारी हुए हुए जमानतों पे बैठी हुई हैं। वो दोनों जाके बजाय केस सुनने के लिए उधर पहुंच गई हैं, और केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और बंदियाल साहब क्या फरमा रहे हैं कि जनाब वो जल्दी में हुआ है, सही इंसाफ नहीं हो सका है, और आज सेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करे, नहीं तो फिर मैं तो बैठा हुआ हूं ना, फिर मैं फैसला करूंगा। आज 2 बजे तक फैसला करे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, नहीं तो उसके बाद फिर 3 बजे मैं फैसला करूंगा। और वो उसने रिमार्क्स दिए ना कि यकीन जानिए जितने भी बार कौंसल थे ना, सब ने उसकी मजम्मत किया है, और सब ने उसको कहा कि भाई ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे प्रेशर डालने, और उस 2 रुकनी बेंच जो उसकी सुनवाई कर रहा है उस पे प्रेशर डालने के लिए किया गया है ये सब कुछ। और सब ने मजम्मत किया है, लेकिन ये ऐसे ढीठ आदमी, उनको कोई असर ही नहीं है। क्या होगा? मैं एक 75 साल का बुजुर्ग हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, हक सच बात कहता हूँ, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जेल में डाल देंगे, डाल दें, लेकिन हक की आवाज छुप नहीं सकती है। ये डॉलर लेके ना झूठ बोलने का दौर अब गया, अब मीडिया का दौर है। अब हर चीज मीडिया में आ जाती है पूरे किस तरीके से। अच्छा, एक तूफान बदतमीजी आजकल छाया हुआ है पूरे वर्ल्ड में। वो मैंने क्या कहा था पिछले मेरे व्लॉग उठा के देखो। यूथियों तो कहते रहते हैं कि मैं सही नहीं बताता हूँ। यूथियों को मेरा चैलेंज है कि मेरी कोई भी बात गलत साबित करके दिखाएं। मैंने क्या कहा था कि जमाइमा एक्टिव हुई है, और जमाइमा ने $1 अरब जारी किया है इन यूट्यूबरों को जो इसराइल में बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और ये जो है ना एक तूफान बदतमीजी इन्होंने मचाया हुआ है। किसके खिलाफ? हमारी पाक आर्मी के खिलाफ, जो अपनी जानों का नजराना पेश करके तो हमें बॉर्डरों पे खड़े सीने पे गोलियां खा रहे हैं, और हम रात को सुकून से अपने बच्चों के साथ सो रहे होते हैं। क्या उनके बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या उनका नहीं दिल करता अपनी फैमिली के साथ रहने को? वो हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है मीडिया पे। अच्छा, क्या पूरे का पूरा पाकिस्तान का भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब ने कल के दिन में शोर मचाया हुआ था। ये बस अभी खान बाहर आया, क्या आया, बस अभी कुछ घंटों की बात है, बाहर आया। मैं बड़े सुकून से बैठा हुआ था। मेरा कोई भी व्लॉग आप देख लें इस मौजू पे आया हो कि खान को रिहा करने लगे हैं। मैं अब भी कहता हूं कि खान इंशाल्लाह अभी कम अज कम 9-10 महीने तक तो भूल जाए कि बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। उसके बाद शायद एक आध केस में उसकी जमानत हो जाए, बाकियों में नहीं हो सकेगी। और ख़ास तौर पे ये जो आर्मी पे हमले का केस है ना, इस पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसको इस केस में कम से कम 25 साल सजा है या सजाए मौत है, दोनों में से एक होगी। तो कैसे बाहर आएगा? ये यूथियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये एंकर बैठे हुए हैं, ये मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं, या यूट्यूबर बैठे हुए हैं जो नोट लेके जमाइमा से और यहूदियों का पैसा जेब में डाल के तो झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं अपनी आर्मी पे। कुत्ते भी इतना नहीं भौंकते हैं जितना ये आर्मी पे भौंक रहे हैं। हत्ता कि वो बटग्राम वाले
اس کو بھی انہوں نے کہا جی نہیں جی وہ تو غیر ملکی تھے، نہیں مقامی لوگوں نے کیا ہے، یہ تو مقامی لوگوں کو کرنے ہی نہیں دے رہے تھے، یہ تو زبردستی اپنے نمبر بنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ وہاں کے ہی بندے نے ان کے منہ پہ جوتا مار دیا، اس نے کہا جی جی نہیں، یہ مقامی لوگ پہلے 3-4 گھنٹے کوشش کرتے رہے، جب مقامی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے نا تو اس کے بعد پھر بیچ میں ملوث کیا گیا اس کو، کیا نام ہے، حکومت کو، KPK کی گورنمنٹ کو، اور وہاں سے پھر ریکویسٹ آئی ہے گورنر کی طرف سے آرمی کو، تو پھر آرمی کے ہیلی کاپٹر فوراً 3 ہیلی کاپٹر ایکٹیو ہوئے ہیں، وہاں پر پہنچے ہیں فوراً، اور انہوں نے جب کوشش کی ایک بچہ نکالنے میں کامیاب ہوئے، لیکن وہ ڈولی ایک رسی پہ جھول رہی تھی، تو جیسے ہی وہ اس کا ہیلی کاپٹر کا پروں کا پریشر پڑتا، اس پہ ہوا پڑتی نا تو وہ ڈولنا شروع ہو جاتی، تو اس سے خطرہ تھا کہ کہیں وہ دوسری رسی جس پہ وہ اٹکی ہوئی تھی وہ بھی نہ ٹوٹ جائے اور وہ نیچے نہ گر جائے، نیچے کوئی ہزاروں کے حساب سے گہرائی تھی، لہذا اس آپریشن کو ایک بچہ نکالنے کے بعد اس کو ملتوی کیا گیا، اور پھر زمینی آپریشن شروع ہوا۔ اس کے لیے پھر جو بندے چاہیے تھے، تجربہ کار بندے جو ان رسیوں پہ چل کے وہاں تک پہنچ جاتے، بہرحال اتنا آرمی نے کیا ہے، ان لوگوں نے جو باہر نکلے ہیں نا، وزیر اعظم صاحب نے کل بلا کے ان کو نا ان سب کو اسناد دیے ہیں، اور ان کو بھی بلایا جو اندر پھنسے ہوئے تھے، ان کے انٹرویو بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو سب سے پہلے ہم تو خوف سے ہی آدھے مر گئے ہوئے تھے، بچے تھے نا جی، بچوں کا تو دہشت گردی، دہشت سے نیچے دیکھ کے ہی خوف آ جاتا ہے، بڑے آدمی کو ہو جاتا، تو معصوم بچے تھے۔ انہوں نے کہا جی جب ہم نے اپنی آرمی کو دیکھا تو ہمیں حوصلہ ہوا، پھر انہوں نے ہمیں پانی دیا، کھانے کو دیا، اور اس کے بعد ہم نے پھر ادھر ہی بسکٹ کھائے، جوس پیا، پانی پیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ تجربہ کار لوگ لے کے آئے سوات سے، معلم جبہ سے، جو ان تاروں کے اوپر چلنے کے ماہر ہیں، جو ان پہ پہنچ سکتے ہیں، کڑا لگا کے، کڑا لگایا جاتا ہے نا وہ لگا کے، ان لوگوں کو ہیلی کاپٹر میں ہی لے کے آئے، اور پھر ان لوگوں کو لے کے آئے، پھر ان لوگوں نے جا کے بچوں کو باہر نکالا، اور آگے ان کو رسیوں سے کھینچ رہے تھے آرمی کے جوان، اور جو واپس ان کو بھیج رہے تھے وہ بھی آرمی کے جوان، لیکن وہ ہر بندے کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے نا، تو ان کی ٹریننگ تھی ان رسوں پہ چلنے کی، وہ انہوں نے ایک دو کو نکالا، جب وزن ہلکا ہوا تو پھر انہوں نے 2 کو اور نکالا، مزید وزن ہلکا ہوا، کیونکہ اس تار پہ بھی زیادہ وزن ڈالنا جو ہے نا، جو ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکالا گیا تھا نا، تو اس سے ایک بندے کی گنجائش پیدا ہوئی تھی کہ ایک بندہ اب اس تار پہ جا کے ان میں سے نکال سکتا ہے ایک کو، پھر اس میں سے ایک ایک کر کے ان کو نکالا گیا، پھر جب ہلکے ہو گئے اینڈ میں تو پھر 2 کر کے نکالے گئے، تو اس طریقے سے یہ کامیاب ہوا ہے۔ تو کس طریقے سے کتے کی طرح بھونک رہے تھے جی مقامی لوگوں میں سے تو 4 گھنٹے تو وہ کر کے تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ بھائی ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، تب جا کے انتظامیہ کو ملوث کیا گیا تھا، پہلے تو مقامی لوگ ہی کرتے رہے۔ بہرحال وزیر اعظم صاحب نے بہت اچھا اقدام کیا، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کل بلایا سب کو، ان کو اسناد دی، اور جو سویلین تھے ان کو بھی اسناد دی، ان کو انعام بھی دیا، بچوں سے بھی ملے، بچوں کو بھی بلایا، اور جو اساتذہ اندر پھنسے ہوئے تھے ان کو بھی بلایا، ان کو بھی شاباش دی، مقامی لوگوں کو بھی شاباش دی، ان کو بھی بلایا، اور سب کا مشترکہ ہی تھا، سب کو کریڈٹ دینا چاہیے، لیکن یہ آرمی کے خلاف کتے کی طرح بھونکنے سے باز نہیں آتے ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں، یہ جتنا مرضی بھونک لینا، پاکستان کے 26 کروڑ عوام اپنی فوج کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ فوج کے ساتھ ہی کھڑی رہے گی۔ تو باقی جناب اب آ جائیں جناب کے بندیال نے یہ اچھا، انہوں نے سب نے کہا، میں بڑے سکون سے بیٹھا ہوا تھا، میرا دیکھ لے کوئی ولاگ کل آیا ہی نہیں، میں نے کیا ہی نہیں، میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ میرے کسی نے دیکھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ میں سچ بتاؤں گا کہ بھائی خان باہر نہیں آ رہا ہے تو یہ مجھے نہیں سنیں گے نہ دیکھیں گے، یہ ان کو سنتے ہیں جو ان کو جھوٹ فراڈ چکر خود جو جھوٹے ہیں، جھوٹا آدمی دوسرے جھوٹے کو ہی سنے گا نا، سچے آدمی کو جھوٹا آدمی کبھی نہیں سنے گا، اس کو ہمیشہ سچا ہی سنے گا، تو میں تو سچ بتاتا رہتا ہوں، اس لیے جو ہے نا مجھے سچے لوگ ہی سنتے ہیں،
گو کہ کم مقدار میں ہیں لیکن الحمدللہ سنتے ہیں۔ تو باقی اب آپ آ جائیں جناب کہ کل انہوں نے پورا پروگرام بنایا ہوا تھا، بندیال صاحب بھی آ کے بیٹھے، عمران کی دونوں بہنیں بھی جا کے بندیال کے بالکل سامنے بیٹھ گئیں کہ بھائی ابھی خان صاحب رہا ہوں گے تو ہم لے کے جائیں گے ساتھ۔ اچھا، مجھے تو پتا تھا کہ نہیں ہو رہے ہیں، میں نے نہیں کیا، میں بڑے سکون سے بیٹھا رہا۔ سب چینلوں والے سب پہنچے ہوئے تھے، اپنے اپنے کیمرے اٹھائے ہوئے وہاں، میں گیا ہی نہیں۔ میں نے کہا چھوڑو، جب کہ ایک کام ہونا ہی نہیں تو ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ کیا۔ مجھے پتا تھا اندر کی خبر صرف اگر کوئی بندہ دے سکتا ہے نا تو وہ میں دے سکتا ہوں، کیونکہ میں سب سے سینئر ہوں اور میرے ذرائع بھی سب سے سینئر ہی ہیں۔ جو مستند ذرائع ہوتے ہیں نا، جن میں جھوٹ کا اتنا سا بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے، وہ ذرائع میں استعمال کرتا ہوں۔ تو مجھے تو پتا تھا، اور دیکھ لیں جیسے مطلب اوپر والوں کو پتا چلا کہ بھائی جو ملک کے رکھوالے ہیں ان کو پتا چلا کہ بھائی ہمارے ادارے، خفیہ اداروں کی بات کر رہا ہوں، کہ اس کو بھی فوج پہ نہ لے جائیے گا، میں ان کی بات نہیں، وہ آج کل مکمل طور پہ نیوٹرل ہیں اور وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے ہوئے ہیں۔ جو ان کے فرائض ہے سرحدوں کی حفاظت، وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ سیاست میں وہ نہیں ہے اب، ہاں ان کو زبردستی گھسیٹا جا رہا ہے۔ اچھا، اب دیکھ لیں جناب کہ کس طریقے سے وہ بندیال بھی بیٹھا ہوا تھا، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پی ٹی آئی کے، اچھا ایک اور بات بتاؤں کہ خواجہ حارث نے علیحدگی اختیار کر لیا عمران خان کے اس جھوٹے وکیلوں کے گروپ سے، کیونکہ اس میں سب جھوٹ بولنے والے انتہائی بدتمیز اور غلیظ ترین کردار کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ ججوں کو وہ گالیاں دیتے ہیں، سائلین کو وہ گالیاں دیتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ، وہ جج دلاور کے ساتھ بدتمیزی انہوں نے کی، کیا کیا کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ بدتمیزی کر چکے ہیں، اور انہوں نے آگے سے ایک ہی جواب دیا تھا کہ یہ آپ خان صاحب کے فیور میں نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ یہی بات خواجہ حارث نے کی ہے۔ خواجہ حارث نے کہا جی میں ان بدتمیز لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں، اور اس میں سب سے بڑا اگر کوئی بدتمیز ہے نا، وہ جس کی ٹانگیں قبر میں ہیں، اب بھی اس کو عقل نہیں ہے کہ بھئی یہ پیسہ اس کو کیا اگلے جان بچا لے گا دوزخ میں جانے سے، وہ جو کھوسا ہے جو اس کا سینئر وکیل ہے۔ تو اعتزاز احسن بھی پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اس کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کیسوں میں کچھ نہیں ہے، اس کی ریپوٹیشن بھی خراب ہو رہی تھی، اور اس کی تو ریپوٹیشن ہے ہی نہیں، کوسے کی کیا ریپوٹیشن ہے، شکر کرتا ہے کوئی کیس ملے، اور دھڑا دھڑ بس چھوٹے وکیل، جونیئر وکیل جتنے بھی ہیں نا، وہ دھڑا دھڑ لوٹ کے کھا رہے ہیں اس کو۔ تو اچھا نا، رام کا پیسہ رام میں ہی جا رہا ہے، اس کا کون سا محنت کا پیسہ، یہ تو ملک کو ہی لوٹا ہوا ہے نا اس نے، تو وہ آرام میں ہی نکل رہا ہے۔ 20 دن ہوئے ہیں، کل 20 دن رو رہا ہے، ٹکرے مار رہا ہے، منتیں کر رہا ہے۔ ایک جج گیا، اس نے جو رپورٹ دیا، اس نے کہا جی الگ باہر الگ ٹائلٹ بنا ہوا ہے، اس میں 2 قسم کے کمپاؤنڈ، ایک نیچے بیٹھنے والا لگا ہوا ہے، اس میں اگر نہ مٹیریل نکلے تو پھر سیٹ بھی لگی ہوئی ہے، دونوں میں سے جس پہ آسانی کے ساتھ اس کا کام ہو جائے وہ 2 لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا گدا فراہم کر دیا گیا ہے، اس کو گدے پہ سوتا ہے، گدا پہلے دن سے ہی دے دیا گیا تھا، اب کرسی بھی دے دی گئی ہے، اور ایک مشقتی بھی دے دیا گیا ہے، یعنی کہ ایک ایسا قیدی جو ہر وقت خدمت گزار رہتا ہے، ایک وہ بھی دے دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، ہاں کیمروں سے یہ ڈرتا ہے، کیوں ڈرتا ہے کہ اس نے وہ جو سوٹا جو لگانا ہوتا ہے نا، وہ سوٹے کی وجہ سے ڈرتا ہے، کوئی نہ کوئی جیل میں تو آپ کو پتہ ہے نا، نوٹ لگاؤ تو ہر چیز مل جاتی ہے، وہ مشقتی اس نے اسی لیے تو لیا ہے، اس کو نوٹ لگائے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر دے گا اس کا مال، تو ہر چیز دنیا کی ہر چیز پیسے ہو تو مل جاتی ہے جہاں پہ بھی ہو آدمی، تو اس کو بھی نشہ مل رہا ہے، دھڑا دھڑ نشہ کر رہا ہے، اور اس کے باوجود ٹکرے مار رہا ہے۔ یہ نواز شریف بھی تھا جس نے 380 دن جیل میں گزارے تھے، یہ تو 80 دن بھی نہیں گزار سکا، ابھی تو 20 دن ہوئے ہیں تو رونا شروع ہو گیا۔ نواز شریف کو ایک احمد میر کے ذریعے خفیہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ مجھے معاف کر دیں اور میرا ساتھ دیں، مجھے نکلوائیں یہاں سے باہر۔
یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ نواز شریف کو، جس کو کل تک یہ چور 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 کہتا تھا، اور اب خود چوری کے ہی الزام میں نہیں، چوری ثبوت ہونے پہ اس کے اندر بند ہے، جیل میں قید میں ہے، چوری کی گھڑیاں بیچنے کے جرم میں۔ حالانکہ ابھی یہ وہ کیس نہیں ہے جو گھڑیاں بیچ کے جو پیسہ جمع کروایا، اکاؤنٹ میں جمع کروایا اپنے، اور وہ پیسہ ظاہر نہیں کیا الیکشن کمیشن کے کاغذات جمع کرواتے وقت نا، وہ کیس ہے کہ بھائی یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، کم آمدنی ظاہر کی ہے، لہٰذا یہ صادق اور امین نہیں رہا ہے، لہٰذا اس کو نائل کیا جاتا ہے۔ اس نے تو پوری زندگی کے لیے نائل ہونا تھا، دعائیں دے شہباز شریف کو کہ جس کی وجہ سے یہ بچ گیا ہے نائل ہونے سے۔ اور اس کے بعد اب آپ آ جائیں جناب کے، ایک منٹ، ہاں، سائفر کے کیس میں اس کے گرفتاری کا آرڈر جاری ہو گیا ہے۔ اس کیس میں ضمانت ہوگی تو فوراً اس کو سائفر کے کیس میں اندر سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا، سائفر کے کیس میں ہو جائے گا۔ اور سائفر کا کیس بندیال جیسے کرپٹ ججوں کے پاس نہیں جائے گا، وہ جائے گا آرمی کورٹس میں، وہ اس میں تو اس کا بچنے کا چانس ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی نے وہ راز کھول دیے نا کہ سائفر کا ڈرامہ حالانکہ کیا عمران نے اور یہ اسد کیسر نے، اور میں تو حیران ہوں کہ اسد کیسر کیسے باہر پھر رہا ہے، وہ بھی تو اس میں شامل تھا۔ تو سب سے زیادہ اس کا ماسٹر مائنڈ جو تھا نا وہ شاہ محمود قریشی تھا، اور اس کے بعد عمران خان، اور اس کے بعد اسد عمر، اور اس کے بعد یہ کیسر جو قومی اسمبلی کا سپیکر تھا، یہ 4-5 لوگ تھے اس کے ماسٹر مائنڈ۔ اور اب وہ اپنا ملبہ اتار کے کس پہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ جنرل فیض حمید پہ۔ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ اس نے ہمیں کہا تھا، حالانکہ اس نے نہیں کہا تھا۔ میں گارنٹی کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس نے اس طرح کا ان کو وہ نہیں دیا تھا، کیونکہ اتنا بیوقوف وہ نہیں تھا، اس کو پتا تھا کہ سائفر میں آرٹیکل 6 لگتا ہے اور اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس میں شاہ محمود قریشی بھی پھنس چکا ہے، اسد عمر بھی پھنس چکا ہے۔ اسد عمر یہ نہ سوچے کہ بھائی میں وعدہ معاف گواہ بن جاؤں گا، ان کو ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وعدہ معاف گواہ بننے کی۔ شاہ محمود قریشی تو منتیں کر رہا ہے کہ مجھے وعدہ معاف گواہ بناؤ، اس کو نہیں بنایا جائے گا، کسی کو بھی نہیں بنایا جائے گا۔ ایک اس کا عمران کا سیکٹری کافی ہے جو کہ اریسٹ ہوا ہے، جس نے پورا بیان جا کے لکھوا دیا ہوا ہے مجسٹریٹ کے سامنے، جو اس کا ہر کرتا دھرتا وہی تھا۔ تو اب اس پہ وہ کر لیں۔ اچھا ہاں، کل اس کے ایک جیسے دلائل عمران کے تینوں وکیلوں نے، پہلے جو کھوسا نے دلائل دیے وہی اس کے 2 جونیئر وکیلوں نے وہی دلائل دیے، کیا کہ ٹائم ضائع کیا۔ اس کا نقصان کس کا ہوا ہے؟ اچھا ان کے دماغ میں کھوپڑی، جتنے بھی یوتھ کے ہیں نا ان میں دماغ آیا ہی نہیں بھائی، ٹائم ضائع کر کے اس سے نقصان کس کا کیا ہے؟ انہوں نے اپنا ہی عمران کا نقصان کیا کہ عمران کو اگر رہائی ملنی بھی تھی تو وہ ٹائم عدالت کا ختم ہو گیا، تو اس میں تو ابھی اس کا وکیل باقی تھا، اس کو سننا تھا اس کے الیکشن کمیشن کے وکیل کو۔ اور الیکشن کمیشن کا جو وکیل آ رہا ہے نا اس مرتبہ، وہ ان کو نانی یاد کروا دے گا جو وکیل آ رہا ہے، وہ بہرحال آپ کو نام پتہ چل جائے گا۔ آج مجھے تو پتہ ہے، ذرا تھوڑا بہت سسپینس بھی رہنا چاہیے نا، تو ہو سکتا ہے ان موقع پہ وہ وکیل نہ ہو، کوئی دوسرا پیش ہو جائے، تو میں کس لیے اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کروں؟ تو کل سامنے آ جائے گا، آج سامنے آ جائے گا، تو انشاءاللہ اللہ بہتر کر دے گا، آج سنائی ہو جائے گی۔ لیکن آج اگر اس کیس میں اس کی ضمانت، پہلی بات یہ کہ مشکل یا ہو، اگر ہو بھی جاتی ہے نا تو دوسرا کیس تیار ہے وہ سائفر والا، اس میں اریسٹ کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 6 کیسوں کی اس کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں، ان 6 کیسوں میں سے کسی ایک میں دھر لیا جائے گا۔ ابھی بہت سارے کیس پڑے ہوئے ہیں اس پہ، تقریباً
240 کے قریب کیس ہیں، ان میں سے 160 کیس صرف چوری کا ہے، کرپشن کا ہے۔ جو دوسروں کو چور چور کہتا تھا وہ خود سب سے بڑا ڈاکو نکلا، کس طرح ملک کو تباہ کیا۔ جب اچھا آج ہر بندہ چیخ رہا ہے بجلی کے بلوں کی وجہ سے، او کم بختو، نواز شریف کے دور میں تو 3.5 روپے یونٹ تھی، جو اب ہمیں 55 روپے یونٹ پڑ رہی ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان نے معاہدہ کیا ہوا، لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہم بجلی کا ریٹ 60 روپے یونٹ تک لے کے جائیں گے۔ ابھی 5 روپے یونٹ مزید بڑھے گی بجلی، 60 روپے سے پہ جا کے اسٹاپ ہوگی، 60 روپے یونٹ۔ اس وقت پھر کیا حال ہوگا؟ یہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، جتنا مرضی مہم چلا لو، جو مرضی کر لو۔ ہاں ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جن کو فری بجلی مل رہی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے کوئی جنرل ہے، چاہے کوئی جج ہے، چاہے چیف جسٹس ہے، چاہے صدر ہے، چاہے وزیر اعظم ہے، ہر بندے کو بل ملنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ وابڈا کے ملازمین جو کہ ایک لینڈ مین بھی ہے تو اس کے گھر میں بھی اے سی چل رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب عوام ایک برابر ہے۔ اگر ایک میرے جیسا مڈل کلاس آدمی 60,000 پہ بل ادا کرے گا، کس طریقے سے کرے گا وہ مجھے پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے میں کروں گا۔ تو پھر سب کو برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مجھے پتہ ہے کم از کم کہ اس میں گورنمنٹ جتنا مرضی شور ڈالے نا نہیں کم کر سکے گی، کیونکہ لکھا ہوا جو ہے معاہدہ جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، ہاں آئی ایم ایف کے ساتھ تقریباً رہ گئے ہیں 6 مہینے۔ 6 مہینے مشکل سے اوکھے سوکھے گزار لیں، اس کے بعد اللہ کرم کرے گا کہ انشاءاللہ پھر آ جائے گا نواز شریف، تو اس نے آ کے ریٹ نیچے کر دینے، سوائے نواز شریف کے کوئی بندہ نیچے نہیں کر سکے گا ریٹ۔ اس کی مثال میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، میں مہران گاڑی کا یا چھوٹی گاڑی 1300 cc یا 1000 cc یا لینڈ کروزر یا پجارو، ان گاڑیوں کا تو میں ماہر ہوں۔ اگر مجھے انو بس پہ چڑھا دیا جائے یا ڈیوو بس پہ چڑھا دیا جائے تو میں تو اس کا وہی اشر کروں گا کہ جو عمران خان نے پاکستان کا کیا ہے، کیونکہ تجربہ نہیں ہے۔ تجربہ شہباز شریف کے پاس بھی نہیں تھا، اس سے بھی کچھ نہیں ہو سکا، لیکن اس نے ملک دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، اتنا اس نے کر دی۔ وہ بھی پیچھے سے مشورے نواز شریف کے ہی ملتے رہے ہیں تب جا کے، ورنہ ایکسپیرینس کے بغیر، تجربے کے بغیر بندہ نہیں چل سکتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ اسی وقت ہی کمی ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہ ایک منٹ، ہاں سپریم کورٹ کے 3 رکنی، یہ جو 3 کرپٹ ترین جج ہیں، انہوں نے پوری کوشش کی، پورا پریشر ڈالنے کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا، اس میں سربراہی کر رہے ہیں اس بینچ کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب، ان کی سربراہی میں ہو رہا ہے۔ تو اس پہ پریشر ڈالنے کی پوری کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی آگے سے ٹھینگا دکھا دیا، انہوں نے کہا چل تو وہ ہوگا بندیال تو اپنے کورٹ میں ہوگا، میرا اپنا۔ اچھا یہ میں آپ لوگوں کو، کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی ماتحت ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ سیشن کورٹ جو ہے نا، وہ جس ضلع کا بھی ہوگی نا اس ضلع کے ماتحت ہوتی ہے، اگر پنڈی ضلع کی ہے تو پنڈی کے ضلع کے ماتحت ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہائی کورٹ ہوتی ہے نا، وہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ہے تو وہ وفاق کے ماتحت ہوگی، اور اگر پنڈی ہائی کورٹ ہے تو راولپنڈی کے ماتحت ہوگی، پنجاب کے ماتحت ہوگی، اور اسی طرح سپریم کورٹ کے ماتحت کوئی جج بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے اندر جو جج بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ بھی بندیال کے ماتحت نہیں ہے۔ بندیال کے ماتحت ہیں تو جن کو وہ حصہ دیتا ہے، 3 حصے کرتے ہیں نا، زیادہ یہ خود رکھتا ہے، باقی دونوں کو بھی، وہ جو چمچے اس نے 2 رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت حصہ دے دیتا ہے۔ ان میں ایک وہ تو باقر نہیں، ایک وہ رضوی ہے، پتہ نہیں کون سا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اس پہ تو اتنے کیس ہے کرپشن کے، فراڈ کے، جھوٹ کے اور رشوت لینے کے، کہ اس پہ اسی کی بار کونسل نے بھی اس پہ وہ کیا ہوا ہے، جمع کروایا ہوا ہے اس کے خلاف ریفرنس۔ لیکن یہ اب یہ کیوں اس لیے کر رہے ہیں، عمران کی حمایت کر رہے ہیں اتنے زیادہ کہ انہوں نے $3 ارب وصول کیا ہے جمائمہ سے، اور پھر یہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ
کل کو اگر یہ کرپشن کے کیس میں پکڑے جائیں گے تو عوام کو بیوقوف بنائیں گے کہ بھائی ہم نے تو عمران کی حمایت کی تھی تو اس لیے یہ ہمیں سزا دی گئی ہے۔ کوئی سزا کسی جج کو کوئی گورنمنٹ نہیں دے سکتی ہے، ججوں کی اپنی پاور ہوتی ہے، جج بلکہ گورنمنٹ سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کو بھی اتار پھینکتے ہیں۔ تو لہذا ججوں کو کوئی پریشر میں نہیں لا سکتا ہے۔ یہ اس نے کوشش کی تھی نا تو کیا ہوا، آگے سے ٹھینگا ملا نا۔ ہر جج اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتا ہے، کچھ ضمیر کے مطابق فیصلے کرتا ہے، کچھ ضمیر بیچ کے فیصلے کرتا ہے، دونوں قسم کے جج موجود ہوتے ہیں۔ تو جو ضمیر پہ فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کے حاضر ناظر جان کے فیصلہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور جو بکاؤ جج ہیں، رشوت خور جج ہیں، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب رشوت خور ججوں کو، چاہے اسلام آباد سپریم کورٹ میں ہے، چاہے اسلام آباد کورٹ میں ہے، چاہے پشاور ہائی کورٹ میں ہے، چاہے جہاں کہیں سیشن کورٹ میں بیٹھے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں، جہاں کہیں پہ بھی کرپٹ جج بیٹھے ہیں، کرپشن والے جج بیٹھے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو تباہ و برباد فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اب آپ ادھر ہی میں اس ویلا کو اختتام پذیر کرتا ہوں، اور میں اب آخر میں ایک ریکویسٹ ہے، آج میں دعا مختصر کر لوں گا لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں اس ٹائم طوفان بدتمیزی چھایا ہوا ہے، ہماری فوج بالکل نیوٹرل ہے۔ میں نے پورا زور لگایا، اندر تک میں نے تحقیق کی ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت فوج سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی ہے، سیاسی نظام اپنے فیصلے خود کر رہا ہے۔ اور یہ جو وزیر اعظم بنا ہوا ہے نا، اللہ اس کو سلامت رکھے، زندگی دے، یہ بڑا کڑدم بلوچ ہے، یہ تو ان کو بازو نیچے سے گھسڑے گا تو منہ سے باہر نکالے گا۔ ابھی دیکھیے گا آگے آگے کہ کیسے وہ نواز شریف اور شہباز شریف تو تھوڑا لحاظ کر جاتے تھے، یا زرداری کہ بھائی سیاسی لوگ ہیں، تو سیاسی لوگ لحاظ کر جاتے ہیں، اس کو کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی مجھے کل عوام سے ووٹ مانگنا۔ یہ حق سچ پہ چلے گا، اور انشاءاللہ ان سب کو چن چن کے رگڑا لگایا جائے گا۔ اور جو بھی پاک فوج کے خلاف بھونکتا ہے نا، ان پہ ایکشن شروع ہو گیا ہوا، ان کے پاسپورٹ کینسل ہو رہے ہیں دڑا دڑ۔ کل بھی 11 لوگوں کے پاسپورٹ کینسل ہوئے ہیں۔ یوتھیو اب بھی عقل کر لو، جو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہو یا دوسرے ممالک میں، تم لوگ وہاں کا پاسپورٹ لے کے خوش ہو رہے ہو نا، وہاں کا پاسپورٹ ملنے کے بعد بھی تم وہاں کے شہری نہیں ہو، تم شہری پاکستان کے ہی ہو۔ ہر سال بعد تمہیں یہ ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے کہ بھائی ہم کسی واردات میں ملوث نہیں ہیں، کریکٹر سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے، پاکستانی پاسپورٹ نیو کروا کے دکھانا پڑتا ہے، شناختی کارڈ دکھانا پڑتا ہے۔ لہٰذا پاکستانی شناختی کارڈ بھی آپ لوگوں کے کینسل ہو رہے ہیں اور پاسپورٹ بھی کینسل ہو رہے ہیں۔ کل 11 یوتھیوں کے تو ہو چکے ہیں، اور ایک اور وہ یوتھ کیا ہے شیان علی، جس کے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے، نہ اس کی ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے، پتہ نہیں سڑک سے اٹھا کے کوئی کون لے آیا تھا۔ اس کی ماں بس مطلب اتنی عیاش ٹائپ عورت ہے نا کہ میں عورت پہ کبھی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ایسی گشتی عورتوں کے پہ بات کرنی پڑتی ہے کہ اگر 10,000 کوٹھے والیاں بھی شامل کرو نا تو وہ پھر بھی شیان علی کی ماں سے بہتر ہوں گی۔ اس سے ان کی غلاظت کا اندازہ کر لیں کہ کس حد تک یہ گری ہوئی عورتیں ہیں۔ یہ تو عورتوں کے نام پہ دبا ہے، ان کو تو عورتیں کہنا بھی عورتوں کی توہین ہے۔ یہ جو انگلینڈ میں بیٹھی ہوئی کر رہی گالی گلوچ کر رہی ہیں، وہاں جا کے روزانہ شور شرابہ ڈال رہی ہیں، کون؟ میرے پاس پروف موجود ہے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، تصویریں موجود ہیں جمائمہ کے ساتھ ان سب کی، عادل راجہ کے بھی جمائمہ کے ساتھ میں نے حالانکہ اس پہ چڑھائی ہوئی بھی ہے ٹک ٹاک پہ کہ یہ دیکھیں کہاں سے اس کو سپانسر کیا جا رہا ہے، کون سپانسر کر رہا ہے؟ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ تو یہودی اس وقت پوری دنیا کے، اچھا اسرائیل کے 460 چینل 24 گھنٹے چیخ رہے ہیں عمران کی حمایت میں۔ اقوام متحدہ میں قرارداد لائی ہے کس نے؟ اسرائیل نے، اس کے حمایت میں۔ اور اب انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر اس کو یہاں پہ سے نہ رہائی ملی تو ہم عالمی کورٹ میں جائیں گے۔ عالمی کورٹ میں اب تک نیلسن منڈیلا کا کیس کیوں نہیں گیا ہے؟ کسی اور کا کیوں نہیں گیا ہے؟
اس کا ہی کیوں گیا کہ یہ ان عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، ان کا کرتا دھرتا ہے، اس وجہ سے، ورنہ ان کے مامے کا پتر نہیں ہے جو اس کا کیس وہ لے کے جائیں گے۔ اسی کے دور میں اسرائیل کا دورہ کیا تھا اس کے ایک وزیر نے، اور بعد میں وہ لگا کس پہ دیا تھا اپنے میڈیا کے تھرو کہ شہباز شریف کی حکومت میں گیا، وہ عمران کی حکومت میں گیا تھا، اور پورے پروف میرے پاس موجود ہے۔ کسی یوتھ کو چاہیے ہو تو وہ ان باکس میں آ جائے، میں اس کو سینڈ کر دوں گا۔ تو باقی اب میری اپیل ہے کہ جس یوتھ کے نے اگر اپنے ماں باپ کی عزت رکھنی ہے یا پیچھے سے لال و لال نہیں کروانی ہے تو وہ باز آ جائے، ورنہ پھر کل 11 یوتھیوں کا تو کینسل ہو گیا ہے، اب آہستہ آہستہ سب کے کینسل ہوں گے، اور انٹرپول کے ذریعے وہاں سے لترول کرتے ہوئے یہاں تک لایا جائے گا، اور ایئرپورٹ سے ان کی لال و لال کر کے تو جیلوں میں ڈالا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ اب یہ عمل شروع ہو گیا ہے، کل 11 ہوئے، آج 60 لوگوں کو آج کیا جائے گا، ان کے پاسپورٹ کینسل کیے جائیں گے، کل 120 کے، اسی طرح اب یہ تعداد بڑھتی جائے گی، بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا اب ایکٹیو ہو گئی ہے نئی گورنمنٹ، اور انہوں نے بہت کچھ کرنا ہے۔ اور الیکشن کو بھول جائیں، الیکشن ہوں گے 2024 مارچ 2024 میں، اگلے سال مارچ میں، روزوں سے پہلے پہلے ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے بھول جائیں، پہلے یہ کرپٹ لوگوں کو پکڑا جائے گا، لوٹا ہوا پیسہ ان سے واپس لیا جائے گا، اور پھر جا کے الیکشن ہوں گے۔ تو اب مختصر سے دعا کرتے ہیں، ابھی لاگ لمبا ہو گیا ہے، معذرت چاہتا ہوں، کیا کروں، پھر سمجھانے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی کوئی نیک خواہش ہو وہ دل میں رکھیں اور زور سے آمین آمین بولتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سی پیک کو بننے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور سی پیک کے تحت جو روس 40,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے اس میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ، چائنا جو 24,000 کارخانہ پاکستان سی پیک کے تحت شفٹ کر رہا ہے اس میں بھی آسانی پیدا فرما اور غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ، سی پیک کے تحت چائنا جو ڈبل ریل کی پٹڑی بچھا رہا ہے پاکستان سے انگلینڈ تک، یا اللہ اس کو بننے میں بھی جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو دور فرما، غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے وفادار ساتھیوں کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ، آرمی کے اندر جو غدار ہیں، جو ہمارے حافظ صاحب کے دشمن آرمی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے سب افواج پاکستان کی حفاظت فرما، سرحدوں پر جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے ایجنسیوں میں ISI کے اور FIA کے، اینٹی کرپشن کے، اور چیئرمین نیب اور ان نیب میں جتنے بھی لوگ ہیں، یا اللہ تمام ایجنسیوں کے لوگوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما اور دشمنوں کی نظروں سے ان کو اوجھل کر دے۔ اور یا اللہ، بلوچستان میں خاص طور پہ یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما اور دشمن کے نیٹ ورک کو توڑنے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اچھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ، جتنی بھی بچیاں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں، چاہے کسی بھی مذہب سے ہیں، سب بچیاں ہی ہیں، میری سب بچیاں ہی ہیں،
یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان سب بچیوں کے شادیوں میں شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور ان کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، ان کے نصیب اچھے کر دے۔ اور یا اللہ جتنے بھی یا اللہ بچیوں نے اولاد کے لیے کہا، بے اولاد جتنے بھی جوڑے ہیں یا اللہ ان سب کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ جن کے اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، جن کے بجلی گیس کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں اور وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ ان گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ میرے سمیت ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔